لیکن اب جو مخبروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ سلطان ہمدان سے بھی بہت آگے جا چکا ہے، تو ہم اسے کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، کس کس جگہ پہنچ کر اسے آنے والے دور سے متعلق ہدایات حاصل کرتے رہیں گے۔ نظام الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دو مخبر نظام الدین اور عارض زوزنی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ نظام الدین بڑے غور سے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا، کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والے ان دونوں مخبروں میں سے ایک نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ہم دو خبریں لے کر آئے ہیں، وہ خبریں ہمارے نقطہ نظر سے تو اچھی ہیں، اب ہم نہیں جانتے کہ آپ ان کو کیسا خیال کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ یہاں سے 10 میل شمال میں چنگیز خان کا ایک لشکر ہے، اس کی کمانداری چنگیز خان کا بڑا سالار توشی خان کر رہا ہے اور وہ ان علاقوں میں رسد حاصل کرنے میں کوشاں ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ منگولوں کا ایک لشکر جسے چنگیز خان نے ہمارے سالار نظام الدین کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ نظام الدین کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے سامنے لائے، وہ لشکر بھی یہاں سے لگ بھگ 5-7 میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب اس کا ساتھی بولا اور کہنے لگا، امیر ان دو کے علاوہ ایک اور بھی خبر ہے، وہ یہ کہ چنگیز خان کا بڑا سالار صوبدائی جسے چنگیز خان نے ہمارے سلطان کے پیچھے لگا رکھا ہے تاکہ سلطان کو گرفتار کیا جائے، وہ بھی توشی خان سے ملنے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، لیکن وہ ابھی بہت دور ہے، صوبدائی کے پاس بھی رسد کی صورت میں بہت کچھ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک نظام الدین گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر غسیلے لہجے میں وہ عارض زوزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عارض زوزنی میرے بھائی، مخبر خبریں تو اچھی لے کر آئے ہیں، لیکن ہم منگولوں پر حملہ آور بھی ہوں تو کیا فائدہ؟ حملہ آور ہونے کے بعد ہمیں ان کے سامنے سے بھاگنا ہے، اس لیے کہ اگر منگولوں کے وہ تینوں لشکر یکجا ہو گئے تو ہمارے لیے خطرات اور مصیبتیں کھڑی کر دیں گے، تو پھر یہ کام ہم کس لیے کریں؟ سلطان تو اپنی جان بچانے کے لیے 2 لاکھ مسلمانوں کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ سرگرداں ہے، اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے سالار کہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے کیا کرنا ہے، دشمن کو روکنے کے لیے میں نے کیا تدبیریں اختیار کرنی ہیں، اس پر ان دنوں ایک ہی سودا سوار ہے کہ کس طرح اپنی جان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے سالار، اس کے کماندار بے لفظ نقطوں، بدشگونیوں کے ہمزادوں کی گونگی منطق اپنے مفہوم سے ناشنا جملوں کی طرح ادھر ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور مجھے اور تمہیں اس نے لشکر کے لیے رسد جمع کرنے پر مقرر کر رکھا ہے اور ساتھ ہی بڑے شہروں کی حفاظت میں مدد دینے کے لیے بھی بھیج رکھا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کا قتل عام دیکھتے ہوئے ہم روز گرتے ہوئے گروندوں کی طرف بکھر جاتے ہیں، ہر شب سونی بنجر دھرتی کے نیچے گونگے خواب دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین تھوڑی دیر رکا، پھر انتہائی دکھ میں ڈوبی آواز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، عارض زوزنی کب تک یہ منگول آگ بھڑکاتی ہواؤں، تشدد کے نشانات، خونی انقلاب کی کڑواہٹوں کی طرح مسلمانوں کا تعاقب کرتے رہیں گے، شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے ہر شے کی سانسوں کو زہر آلود کرتے چلے جائیں گے؟ میں اور تم کب تک تائید الہی سے محروم اپنے مسلمان بھائیوں کو گلی گلی نگر نگر دھکے کھاتے دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ناگ کی طرح پیچ و تاب کھاتے منگول ان کا تعاقب کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، کب تک ہم اپنے چہروں پر سوالات کے انبار لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹوٹی کرنوں، بکھرے زرد پتوں، زندگی کے در و بام کی تزئین سے محروم اور بے نشان منزلوں کی کسک کی صورت میں دیکھتے رہیں گے؟ میرے بھائی، تیرے سامنے میں نے کئی بار سلطان سے گزارش کی، التماس کی کہ آپ لشکر اپنے سالاروں اور اپنے بیٹے جلال الدین کے حوالے کر دیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، ہم نہ صرف آپ کی حفاظت کریں گے بلکہ آپ پر یہ ثابت کریں گے کہ جس طرح کوئی شیر دل چوپان اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار سونت کر بھیڑیوں کو مار بھگاتا ہے، اسی طرح ہم بھی چنگیز خان اور اس کے لشکریوں کو اپنی سرزمینوں سے نکال کر ان کی سرزمینوں میں داخل ہوں گے۔ لیکن ہائے حیف، سلطان کوئی بات مانتا ہی نہیں، اب ہمارے سامنے نہ ساحل ہے نہ کوئی سفینہ، اب ہم کیسے اپنی قوم کی عظمت کے محافظ کہلا سکتے ہیں؟ میرے لیے تو اب ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم خوارزم شاہ کے اچھے سالار ہونے کے ناطے سے مسلمانوں کے کسی شہر کی حفاظت نہیں کر سکے۔ عارض زوزنی، قسم اللہ پاک کی، جس روز بخارا فتح ہوا تھا میں رات کو بڑا رویا، جس روز سمرقند بھی جاتا رہا اس رات بھی مجھے نیند نہیں آئی، اس رات بھی میرے آنسو نہ تھمتے تھے، اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ ابھی اٹھوں اور سلطان سے 2 ٹوک بات کروں کہ لشکر ہمارے حوالے کر دے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر سلطان کی گردن کاٹ کر لشکر پر قبضہ کر کے اور خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آؤں۔ لیکن بھائی، یہ ساری جذباتی خواہشیں تھیں جن پر عمل تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے بھائی، تم بھی سوچو، ہمارے ہاتھوں سے ترمز شہر گیا، اترار، بخارا، بلخ، خوارزم، سمرقند سب نکل گئے، یہ ہماری قوم کی عظمتوں کے نشان تھے جو اب ہمارے پاس نہیں رہے۔ اب تم بتاؤ، یہ مخبر جو خبریں لے کر آئے ہیں کہ توشی خان بھی قریب ہے اور اس کے پاس رسد کی صورت میں بہت کچھ ہے، دوسرا لشکر جس کی کمانداری علون کر رہی ہے اس کے پاس بھی رسد کا کافی سامان ہے، اور تیسرا لشکر جو صوبدائی کی کمانداری میں ہے اور جو سلطان کے تعاقب سے نکلا تھا اس کے پاس بھی رسد کے سامان کے ڈھیر ہیں۔ اگر ہم ان تینوں لشکروں کو اپنے سامنے زیر کر کے ان سے رسد کا سامان چھین لیتے ہیں تو میرے بھائی، اس سے کیا میری قوم کی عظمت لوٹ آئے گی؟ کیا ان شکستوں اور بدنامی کے داغوں کی تلافی ہو جائے گی جو اب تک ہماری پیشانی پر سج چکے ہیں؟ نظام الدین جب خاموش ہوا تب عارض زوزنی اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر نظام الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ درست ہے، میرا اپنا سینہ چھلنی ہے۔ جب میں مسلمانوں کو بے بسی کی حالت میں منگولوں کے آگے ادھر ادھر بھاگتے دیکھتا ہوں تو میں بھی بڑے بڑے فیصلے کرتا ہوں، لیکن تمہاری طرح ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، اٹھو، اپنے کام کی ابتدا کریں، توشی خان پر حملہ آور ہوں۔
میرے بھائی اگر سلطان جگہ جگہ بھاگتا پھرتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، چلو ہم منگولوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام کر کے کم از کم کچھ نہ کچھ انتقام کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں جو مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ سے ہم پر فرض ہو چکا ہے۔ نظام الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، وہ بکھرا بکھرا سا تھا، تاہم اس نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالا، پھر کہنے لگا، اچھا میرے بھائی چلو دیکھتے ہیں منگولوں کے ساتھ ان 3 مقامات پر ٹکراؤ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ چنگیز خان کے سالار توشی خان کا رخ کر رہے تھے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کے ساتھ توشی خان کے سر پر پہنچ گئے۔ قبل اس کے کہ توشی خان سنبھل کر ان پر حملہ آور ہونے کی پہل کرتا، نظام الدین اور عارض زوزنی جلتی دھوپ کے لمبے سفر میں بدبختیوں کے ہیجان، رخ اور بصارت کی تازگی چھین لینے والے کسمسات سمندر کے طوفان، دھندلکوں کی اداسیوں میں روحوں کے زخم دیتے لو کے جلسا دینے والے تھپیڑوں اور وحشی بگولوں کی مار کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شروع میں ہی نظام الدین اور عارض زوزنی نے اس قدر تیز حملے کیے کہ توشی خان سنبھل نہ سکا، جارحیت ابھی اختیار نہ کر سکا۔ شروع ہی میں جب اس نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا، تب نظام الدین نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں توشی خان کے لشکر کا بڑا حصہ تہہ تیغ کر دیا اور توشی خان شکست اٹھا کر بھاگ گیا۔ اس کے پاس جس قدر رسد کا سامان تھا، اس پر نظام الدین اور عارض زوزنی نے قبضہ کر لیا۔ یہ نظام الدین کے ہاتھوں توشی خان کی بدترین شکست تھی۔ توشی خان کو مار بھگانے کے بعد نظام الدین نے اپنا ایک تیز رفتار قاصد اولون اور برغا خان کے لشکر کی طرف بھجوایا، اور نظام الدین نے برغا خان کو یہ پیغام لکھ دیا کہ جو لشکر لے کر وہ نظام الدین کی جستجو میں سرگرداں ہیں، اسے لے کر واپس چلے جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان پر حملہ آور ہوگا اور ان کے پورے لشکر کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ یہ پیغام ملنے کے بعد برغا خان اور اولون نے آپس میں مشورہ کیا، پھر نظام الدین کی خواہش کے مطابق وہ اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گئے۔ اب نظام الدین اور عارض زوزنی چنیر خان کے نامور سالار سبدائی کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنے لگے تھے۔ اپنے مخبروں کے ذریعے نظام الدین نے اپنے اطراف میں یہ خبریں پھیلا دیں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر توشی خان پر حملہ آور ہو چکا ہے، دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ سبدائی کو جب یہ خبر ملی تو اس نے فوراً اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ لشکر کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو لے کر وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس سمت بڑھا جہاں اسے بتایا گیا تھا کہ توشی خان ادھر ہے، جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کو اس نے حکم دیا کہ وہ رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان لے کر اس کے پیچھے توشی خان کی طرف آئے۔ جو ہی سوبدائی آدھا لشکر لے کر توشی خان کی طرف گیا، نظام الدین اور عارض زوزنی آندھی اور طوفانوں کی طرح حرکت میں آئے۔ وہ سوبدائی کے لشکر کے اس حصے پر جو رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان لے کر جا رہا تھا، موت کا شب خون مارتے قیامت کے لمحوں، زیست کی ہر نشاط سے محروم کر دینے والے آتش فشاں، قلب کی آنکھوں میں سرخ سورج کی سنگین کرنوں، بارودی ہواؤں کے طوفانوں، درد کے اڑتے غبار اور اندیشوں کی ریت کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ نظام الدین اور عارض زوزنی کو زیادہ جدوجہد نہ کرنا پڑی۔ سوبدائی کے لشکر کے اس حصے کو انہوں نے تقریباً کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور پھر جو سامان توشی خان سے ملا تھا اسے، اور جو سوبدائی کے لشکر کو کاٹنے کے بعد رسد اور ضروریات کا سامان انہیں ملا تھا، وہ سمیٹ کر وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی طرف کوچ کر گئے۔ چنگیز خان کو جب خبر ہوئی کہ توشی خان کو بدترین شکست ہوئی ہے اور اس کے لشکر کے کافی بڑے حصے کو کاٹ دیا گیا ہے، اور یہ کہ سوبدائی کا لشکر بھی کاٹ کر اس کو رسد سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کے حملوں سے خوفزدہ ہو کر برغا خان اور اولون بھی لوٹ آئے ہیں، تب چنگیز خان نے توشی خان، برغا خان، سوبدائی خان اور اولون کو اپنے پاس طلب کیا۔ اس وقت چنگیز خان اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب سب اس کے سامنے گئے تب سب سے پہلے چنگیز خان نے برغا خان اور اولون کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ نظام الدین پر قابو پانا، اسے پکڑنا یا گرفتار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کام تم دونوں سے بہت اونچا ہے۔ یہ کام میں اپنے 2 سالاروں پیلگوش اور جائسی کے سپرد کرتا ہوں۔ برغا خان اور اولون، تم اس لشکر میں پیلگوش اور جائسی کے تحت کام کرو گے۔ اولون، اگر تم شامل نہ ہونا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس پر اولون نے فوراً فیصلہ کیا اور کہنے لگی، خان اعظم، میں اس لشکر میں شامل ہوں گی، اس لیے کہ اپنے بھائی اریوش کا انتقام لینا مجھ پر فرض ہے۔ چنگیز خان مان گیا اور اسے اجازت دے دی کہ وہ اس لشکر میں شامل ہو سکتی ہے۔ برغا خان اور اولون سے فارغ ہونے کے بعد چنگیز خان نے توشی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، توشی، یہ بتاؤ تمہارا ٹکراؤ کس سے ہوا اور مسلمانوں کا وہ کون سا سالار تھا؟ جواب میں توشی خان بڑی بے بسی سے کہنے لگا، خان اعظم، مجھ پر حملہ آور ہونے والا نظام الدین تھا۔ وہ اچانک نمودار ہوا اور ایسا شدید حملہ کیا کہ میرے لشکری سنبھل نہ سکے، جس کی بنا پر ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ توشی کا جواب سن کر کچھ دیر تک چنگیز خان سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بڑے سالار سبدائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سبدائی، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تم نے جو فیصلہ کیا وہ دانشمندانہ نہیں تھا۔ تم نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیوں کر دیا؟ میرے مخبر مجھے سب کچھ بتا چکے ہیں۔ تم آدھے لشکر کو رسد کے سامان کی حفاظت پر چھوڑ کر باقی آدھے کے ساتھ توشی خان کی مدد کے لیے پہنچے۔
یہ ساری خبریں میرے خیال میں علاؤالدین کے سالار نظام الدین نے پھیلائی تھیں۔ ان خبروں پر عمل کرتے ہوئے تم لشکر کو لے کر توشی خان کی طرف بڑھے اور تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہارے آدھے لشکر پر حملہ آور ہوا، اسے کاٹ کے رکھ دیا اور تمہارے پاس جس قدر رسد اور ضرورت کا سامان تھا وہ سب لے کر چلتا بنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چنگیز خان جب خاموش ہوا تب صوبدائی اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگا، خان اعظم آپ کا کہنا درست ہے، دراصل اس وقت یہ خبریں آئی تھیں کہ توشی خان پر مسلمانوں کے ایک لشکر نے حملہ کر دیا ہے تو میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں توشی خان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا، لیکن میری غیر موجودگی میں مسلمانوں کا وہ سالار جس کا نام نظام الدین ہے وہ توشی خان کو بدترین شکست دینے کے بعد دوسرے راستوں سے ہوتا ہوا میرے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہو گیا جو رسد کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس لشکر کو اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور جس قدر رسد کا سامان ہمارے پاس تھا وہ چھین کر لے گیا۔ چنگیز خان تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، جو ہوا سو ہوا، اب اس نظام الدین کے پیچھے میں جائسی اور پیل گوش کو لگاؤں گا اور ان کے لیے ایک خاصا بڑا لشکر مقرر کروں گا۔ علون اور برغا خان بھی اس لشکر میں کام کریں گے۔ فی الحال میری پوری توجہ اس وقت خراسان کو فتح کرنے پر ہے، تم سب سالار خراسان کی فتح میں میرے ساتھ رہو گے۔ چنانچہ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے چنگیز خان اب خراسان کی طرف متوجہ ہوا۔ خراسان کی حالت اس وقت عجیب و غریب تھی، اس لیے کہ خراسان کے علاوہ دوسرے صوبوں کے عاملوں کو بھی سلطان نے اس وقت ایک اہم پیغام بھجوایا۔ جس وقت سلطان کو منگولوں کے مظالم کا علم ہوا تو اس نے کہلا بھیجا، چونکہ منگول ان شہروں اور قلعوں کے لوگوں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں، بہت ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، اس لیے جب تک کامیابی کا یقین نہ ہو سرداروں اور کمانداروں کو خامخواہ منگولوں کا مقابلہ کر کے موت کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ لوگ پہلے ہی منگولوں سے سخت مروب ہو رہے تھے۔ سلطان کے اس پیغام نے رہی سہی کمی بھی پوری کر دی، شہر اور قلعے بجلی کی رفتار سے فتح ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ خراسان کے والی نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب منگولوں کی آمد کی اطلاع موصول ہوئی تو اپنے خزانے سمیٹ کر خود کو پاک یزار کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا اور مرو میں ایک شخص کو اپنا جانشین مقرر کرتا گیا۔ اسی زمانے میں ایک ترکمان سالار بوکا نامی اپنے قبیلے کی مدد سے حملہ آور ہو کر خراسان کے مرکزی شہر مرو پر قبضہ کر لیا۔ بہت سے بھولے بھٹکے لشکری جن کا اس افراتفری میں کوئی پرسان حال نہ تھا اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ خراسان کا حاکم اور عامل جو اس وقت یاک یزار کے قلعے میں پناہ گزین تھا کسی سلسلے میں خراسان کے اس قلعے کے پاس گزرا جس کا نام سالوک تھا، تو قلعے کے حاکم شمس الدین نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ترک اور تاجک قبائل نے خراسان کے اس عامل کو اپنی وفاداری کا یقین دلا کر ہرات کی فتح پر اکسایا۔ ان لوگوں کے اس اجتماع سے وہ خود کو مضبوط سمجھنے لگ گیا اور سب سے پہلے مرو پر لشکر کشی کی۔ شہر کے قریب پہنچ کر دارا سرجان کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ مرغری قبیلے کے جو لوگ خراسان کے والی کے چلے جانے کے بعد بوکا نامی سالار کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ خراسان کا اصل والی واپس آ گیا ہے تو بوکا کو چھوڑ کر اس کے پاس چلے گئے، کیونکہ اب بوکا خراسان کے اصل والی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے مقابلے کا ارادہ ترک کر دیا اور خود خراسان کے والی کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ خراسان کے والی کی کمانداری میں 8000 لشکری جمع ہو گئے تھے اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہرگز منگولوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ لیکن مرو شہر کا شیخ الاسلام شمس الدین ہارسی چونکہ خراسان کے والی سے ناراض تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جو بھی ہو خراسان میں وہاں کے والی جس کا نام شرف الدین تھا اس کا اثر و رسوخ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ایک جمعے کے روز خطبے کے دوران اس کے منہ سے نکل گیا کہ ان لوگوں پر جو منگولوں کی مخالفت کرتے ہیں خدا کی لعنت ہو۔ یہ جملہ سن کر حاضرین بھڑک اٹھے، وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ شیخ الاسلام کو جان کے لالے پڑ گئے۔ آخر اس نے گڑ گڑا کر معافی مانگی جب کہیں عوام کا جوش دھیما پڑا۔ یہ خبر خراسان کے والی شرف الدین کو بھی پہنچ گئی، چنانچہ شیخ الاسلام کی طلبی دربار میں ہوئی۔ اس دوران شیخ الاسلام کا ایک خط پکڑا گیا۔ شیخ الاسلام شمس الدین ہارسی نے اس خط میں ایک رشتہ دار جو سرخس کا قاضی تھا لکھا تھا کہ وہ منگولوں کو جو اس وقت سرخس فتح کر چکے تھے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ مرو پر حملہ آور ہو کر شہر کو فتح کر لیں۔ جب شمس الدین نے کہا کہ یہ خط اس نے نہیں لکھا اور اس کے انکار کرنے پر وہ خط اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، سخت شرمندہ ہوا۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ شرف الدین معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے معاف کر دیا۔ مگر جو ہی شمس الدین دربار سے سر جھکائے نکلا، حاکم خراسان شرف الدین کے ملازموں میں سے ایک نے اس کا کام تمام کر دیا۔ چونکہ سرخس کا قاضی بھی اس افسوسناک حادثے کا ایک کردار تھا، اس لیے شرف الدین نے منگول سپاہ کے وہاں سے کوچ کر جانے کے بعد لشکر کا ایک حصہ اس غرض کے لیے روانہ کر دیا کہ وہ اہل سرخس کو پریشان کرے۔ اسی شرف الدین کے بعد جو خراسان کا حاکم مقرر ہوا تھا، نام جس کا بہاول ملک تھا اور جو ابھی تک یاک یزار کے قلعے میں چھپا بیٹھا تھا، جب اسے شرف الدین کی مہم جوئی کا علم ہوا تو منگول سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ مرو کی فتح میں اس کی مدد کریں تو وہ بطور سالانہ خراج کے ہر منگول سپاہی کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا کرے گا۔ یہ شرط مان لی گئی اور منگولوں کے ایک لشکر کو اس کی کمان میں دے دیا گیا۔ جب وہ لشکر لے کر شہر ستانہ کے مقام پر پہنچا تو اس نے شرف الدین کو کہا، اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے درمیان کسی غلط فہمی کی بنا پر شکرنجی پیدا ہو گئی تھی اور میں آپ سے دل گرفتہ سا تھا، لیکن اب حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ میں اس رنجش کو بھول چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ منگولوں سے مقابلے کا خیال ترک کر کے اپنی جان اور اہل وطن کی جان بچا لیں۔ یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ منگولوں کو شکست دینا ناممکن ہے۔ جب شرف الدین کو خط ملا تو گھبراہٹ میں اسے پسینہ آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بے فائدہ جان کھونے سے بہتر ہوگا کہ اظہار اطاعت کر کے اس عذاب
عذاب سے پیچھا چھڑا لے، لیکن اراکین دربار اس پر رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے بیک زبان کہا کہ وہ بغیر لڑے کسی حالت میں ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اصل بات یہ تھی کہ اہل دربار کو اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بہاول ملک کی کمان میں منگول سپاہ کی تعداد بالکل معمولی ہے، اگر وہ جی کڑا کر کے میدان میں اتر پڑیں تو فتح ان کی ہوگی۔ اس پر بہاول ملک کے قاصدوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے منگولوں کے لشکر کی تعداد کے بارے میں دریافت کیا۔ سب نے ایک ہی طرح کا جواب دیا اور منگول لشکر کی تعداد بہت زیادہ بتائی۔ چونکہ ان کا بیان خلاف واقعہ تھا، مقصد مسلمانوں نے مرو کو مروب کرنا تھا، اس لیے شرف الدین کے حکم سے قاصدوں کو قتل کر دیا گیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں چونکہ شرف الدین کو بہاول ملک کے ذلت آمیز پیغام کو لوگوں نے برافوختہ کر دیا تھا، نیز منگولوں کے ساتھ اس کی رفاقت اور ہم نوائی سے مسلمان سیخ پا ہو رہے تھے، اس لیے 25,000 کے لشکر کو حکم دیا کہ وہ سرخس پر چڑھائی کر کے بہاول ملک اور اس کے منگول ساتھیوں کو مار بھگائیں۔ جب منگولوں نے یہ دیکھا کہ بہاول ملک کے اپنے آدمیوں سے چھوڑتے جا رہے ہیں تو وہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں لے جا کر قتل کر دیا۔ دوسری طرف شرف الدین کے آدمی جب سرخس میں وارد ہوئے تو انہوں نے اس قاضی کو جس نے منگولوں کو سرخس پر قبضہ دلایا تھا گرفتار کر کے مرو میں شرف الدین کے پاس بھیج دیا۔ قاضی نے کسی وقت کسی شخص کے باپ کو بلا وجہ قتل کرا دیا تھا، شرف الدین نے قاضی کو اس کے سپرد کر دیا جس نے اسے انتقاماً قتل کر دیا۔ منگولوں کے چلے جانے اور بہاؤالدین کے قتل ہو جانے کے بعد شرف الدین بے فکر ہو کر روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس دوران وہاں سے ایک ترک سردار اور سالار کا گزر ہوا جو کبھی آمویہ شہر کا حکمران ہوا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں پر انکشاف کیا کہ منگولوں کا ایک لشکر دریائے آمو کو عبور کر کے قلات کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ جلد ہی منگولوں کا ایک اور لشکر جو 6,000 افراد پر مشتمل ہے ترکمان سردار کے تعاقب میں پہنچ گیا اور اس سے الجھ پڑا۔ دو اور ترکمان سردار جن میں سے ایک کا نام شیخ خان اور دوسرے کا نام اغول خان تھا اور جنہیں منگولوں کے ارادے کا علم ہو چکا تھا، گھات میں چھپے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جب منگول ترکمان کی فوجوں سے مصروف پیکار تھے، ان سرداروں نے بے خبری میں ان پر حملہ کر دیا اور ان گنت منگولوں کو قتل کر دیا اور تقریباً 60 منگولوں کو جو گرفتار کر کے لے گئے تھے گلی کوچوں میں پھرا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سر انجام دینے کے بعد وہ دونوں مسلمان سالار جن کے نام شیخ خان اور اغول خان تھے 10 جرد شہر چلے گئے اور ایک سالار اختیار الدین کو اپنا سربراہ نامزد کر کے ارادہ کیا کہ مرو شہر شرف الدین سے چھین لیں۔ شرف الدین بھی غافل نہیں تھا، اس نے بھی ترکمانوں کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مناسب بندوبست کر رکھا تھا۔ جب منگولوں نے محسوس کیا کہ وہ شرف الدین کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو وہاں سے کوچ کر گئے، دور کے علاقے میں ڈیرے لگا لیے، ارد گرد گاؤں اور بستیوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اسی اسنا میں یہ خبر موصول ہوئی کہ چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا تولی اپنا لشکر لے کر مرو شہر پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ یہ افواہ نہیں تھی، حقیقت تھی، اس لیے کہ چند دن بعد چنگیز خان کا بیٹا تولی وہاں پہنچا اور شہر سے باہر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا اور 400 سپاہیوں کو اس غرض کے لیے روانہ کیا کہ وہ شہر کے ارد گرد گھوم کر دشمن کے دفاعی مورچوں کا معائنہ کریں۔ انہوں نے اس جگہ آ پڑاؤ کیا جہاں ترکمان اترے ہوئے تھے، لیکن اس طرح منگولوں کو ترکمانوں کا پتہ لگ گیا۔ جب ترکمانوں نے اپنے بعد دیگر عسکری دستے مرو پر شبخون مارنے کی غرض سے روانہ کرنے شروع کر دیے تو منگول طاق میں تھے کہ جو دستہ زد میں آتا اس کا صفایا کر دیتے۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا اور ترکمانوں کو قطعاً معلوم نہ ہو سکا کہ ان پر کیا ابتلا پڑ رہی ہے۔ صبح ہوئی تو منگولوں نے اس مقام پر حلہ بول دیا جہاں ترکمان قبائل ماں بال بچوں کے اترے ہوئے تھے، چنانچہ 70,000 آدمی بے خبری کے عالم میں منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس وحشتناک خون ریزی میں مجموعی طور پر 82,000 آدمی قتل ہوئے تھے۔ یہ واقعہ 617 ہجری بمطابق 1221 عیسوی میں پیش آیا۔ اس کے بعد تولی نے شہر کے سامنے خندق کھود کر گھات لگا لی۔ خراسان کا حاکم شرف الدین مقابلے کے لیے پورے طور پر آمادہ تھا، چنانچہ اس نے 2000 لشکریوں کا انتخاب کیا تاکہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس لشکر کی کمانداری خود شرف الدین کر رہا تھا۔ جب مسلمان لشکری شہر سے باہر نکلے تو منگولوں کی کثیر تعداد کو دیکھ کر ایسے گھبرائے کہ بھاگ کر واپس شہر میں داخل ہو گئے اور دروازے بند کر لیے۔ شرف الدین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو خود بھی حوصلہ ہار بیٹھا اور شیخ جمال الدین جو مرو شہر کے فضلاء میں سے تھا ان سے درخواست کی کہ وہ تولی کی خدمت میں حاضر ہو کر مصالحت کے لیے گفتگو کریں۔ چنانچہ شرف الدین کے کہنے پر شیخ جمال الدین تولی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بڑے احترام سے پیش آیا، درخواست منظور کر لی۔ دوسرے دن پھر شیخ کی طلبی ہوئی۔ تولی نے کہا آپ شہر کے ان امراء کی فہرست پیش کریں جو پرانی حکومت کو ٹیکس ادا کرتے تھے۔ شیخ واپس آئے اور شرف الدین کے مشورے سے 200 آدمیوں کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر کے تولی کو روانہ کر دی۔ اس نے انہیں بلا کر حکم دیا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب اس کے آدمیوں کے حوالے کر دیں۔ جب اس حکم کی تعمیل ہو چکی تو باشندگان شہر کو حکم ہوا سب شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو گئے تو چنگیز خان کے بیٹے تولی نے عورتوں کو کہا کہ وہ مردوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو حکم دیا تمام مرد سوائے دستکاروں کی جماعت کے قتل کر دیے جائیں اور عورتوں کا بھی سوائے چند خوشرو جوان لڑکیوں کے وہی حشر ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہر منگول لشکری نے 400 انسانوں کا خون بہایا اور اس عظیم شہر کی ساری آبادی یعنی کم و بیش 13 لاکھ انسان
ان وحشی منگولوں کی بربریت کا شکار ہو گئے۔ جب یہ ہولناک کارنامہ انجام پا چکا تو تولی نے حکم دیا کہ شہر کی تمام عمارتیں گرا دی جائیں۔ حکم کی دیر تھی کہ وحشی منگولوں کا ایک ہجوم ہتھوڑے اور کدالیں لے کر پل پڑا اور چند ہفتوں میں دارالسلطنت کے محلات، مکانات اور جھونپڑیاں سب کے سب پیوند زمین کر دیے گئے۔ اس کے بعد بلخ کے امراء میں سے ایک شخص ضیاء الدین علی کو ان کھنڈرات کا حاکم مقرر کر کے چنگیز خان کے نامور سالار برماس کو وہاں کا داروغہ مقرر کر دیا اور خود تولی خان لشکر لے کر نیشاپور کی طرف روانہ ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب منگولوں کا لشکر مرو سے کوچ کر گیا تو جو لوگ تہخانوں میں چھپ گئے تھے مطلع صاف دے کر باہر نکل آئے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو آنکھ بچا کر بھاگ گئے تھے واپس آ گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد 5000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اتنے میں منگول لشکر کا ایک دستہ جو تولی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے جا رہا تھا وہاں سے گزرا۔ انہوں نے شہر کے بقیہ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ منگولوں کے اس دستے کے لیے اناج کا بندوبست کریں۔ جب اس حکم کی تعمیل ہو چکی تو ان بچے کچے باشندگان شہر کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد منگول لشکر کا ایک اور دستہ وہاں سے گزرا جس کے کماندار نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جو شخص بھی ان کے سامنے آئے اسے قتل کر دیں۔ چنانچہ اگر کوئی خوش قسمتی سے پہلے اور دوسرے قتل عام سے بچ گیا تھا اب اس کی گردن بھی مار دی گئی۔ اسی اثنا میں یہ خبر موصول ہوئی کہ سرخس کا حاکم شمس الدین جو سرخس فتح ہونے کے بعد منگولوں کا ہمنوا ہو گیا تھا اس نے منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ چنانچہ مرو شہر کا حاکم جس کا نام ضیاء الدین تھا اور جسے منگولوں نے وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا وہ ایک لشکر لے کر سرخس کے حاکم شمس الدین کی گوشمالی میں روانہ ہوا۔ سرخس میں اس وقت چنگیز خان کا نامور سالار برماس بھی 400 لشکریوں کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ سرخس کا حاکم شمس الدین اور مرو کا حاکم ضیاء الدین آپس میں ٹکرانے لگے ہیں تو برماس 400 منگولوں کو لے کر سرخس سے نکلا اور بخارا کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ برماس کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین ایک لشکر کے ساتھ ان علاقوں کا رخ کیے ہوئے ہے، لہٰذا برماس جلال الدین کی آمد کے ڈر سے بھاگ گیا ہے۔ اسی خوشی میں منگولوں کو چڑھانے کے لیے ڈھول پیٹنا شروع کر دیے گئے۔ برماس کو طیش آ گیا، واپس شہر میں آ کر حکم دیا کہ جو ہاتھ لگے گردن اڑا دو۔ چنانچہ جو لوگ پہلے 3 حادثوں میں کسی وجہ سے بچ گئے تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ خراسان کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ مرو کے حاکم ضیاء الدین نے سرخس کی بغاوت کو فرو کرنے کے بعد مرو واپس آ کر حکم دیا کہ فصیل اور قلعے کی مرمت کر دی جائے۔ یہ حال دیکھ کر پناہ گزین ادھر ادھر سے جمع ہونے لگ گئے۔ اس دوران سلطان علاؤالدین کے دربار کا ایک سردار جس کا نام کشتگین تھا ایک اچھا خاصا لشکر لے کر وہاں سے گزرا۔ ضیاء الدین کے مختصر سے لشکر کو دیکھ کر اس کا جی للچا گیا اور اس نے شہر کو فتح کرنے کے ارادے سے محاصرہ کر لیا۔ چونکہ ضیاء الدین میں مقابلے کی تاب نہ تھی اس لیے اس نے شہر چھوڑ دیا اور منگولوں کے دستے کو بھی ساتھ لے کر مرو شہر کو چلا گیا۔ کشتگین نے شہر پر قبضہ کر کے تمام دفاعی مورچوں کی اچھی طرح مرمت کر لی، لیکن بعض باشندگان شہر کشتگین کے خلاف تھے۔ چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر ضیاء الدین کو ایک قاصد کے ذریعے کہلوا بھیجا کہ چونکہ باشندگان شہر نئے حاکم سے ناخوش ہیں اس لیے تم واپس آ جاؤ اور شہر پر قبضہ کر لو۔ لیکن کسی نے کشتگین کو بھی بتا دیا۔ اس نے سواروں کا ایک دستہ قاصد کے تعاقب میں روانہ کیا جنہوں نے اسے منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر ڈالا۔ اتنے میں چنگیز خان کا نامور سالار قراچا ایک منگول لشکر لے کر سرخس کے مقام پر آ پہنچا۔ اسے جب کشتگین کی کارستانی کا علم ہوا تو اس گوشمالی کے لیے مرو پر لشکر کشی کا ارادہ کر لیا۔ کشتگین کے کان بھی ادھر لگے ہوئے تھے۔ جب اسے خبر ملی تو مرو کو چھوڑ کر سنگ پشت کو چل دیا۔ قراچا کو بھی پل پل کی اطلاع مل رہی تھی، فوراً ہی اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ چنانچہ متعدد جھڑپوں میں اس نے کشتگین کے لشکریوں کی کافی تعداد کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد خراسان کی اس اندوہناک حالت میں مزید خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی بمشکل 4-5 دن ہی گزر پائے تھے کہ 2000 منگولوں کا ایک اور لشکر جو کہیں کمک کے طور پر جا رہا تھا مرو سے گزرا۔ ان میں سے 1000 لشکری تو منزل مقصود کو روانہ ہو گئے، باقی ماندہ 1000 نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اسی اثنا میں منگولوں کے ڈر سے بھاگ کر آنے والوں کی کافی تعداد شہر میں پناہ لینے کے لیے جمع ہو چکی تھی۔ منگولوں نے دیکھا ان کے 1000 لشکری اہل شہر کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے 2 اور منگول سالاروں کو جن کے نام مورخین تربائی اور کیار بتاتے ہیں اور جو قرب و جوار میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے مدد کے لیے بلایا۔ کہتے ہیں 5 دن کے بعد تربائی اور کیار 5000 لشکری لے کر کمک کو پہنچ گئے۔ اہل شہر کی قوت مدافعت جلد ہی جواب دے گئی اور شہر فتح ہو گیا۔ منگول سرداروں نے قتل عام کا حکم دے دیا، چنانچہ کم و بیش 1 لاکھ بے گناہ اس بربریت کی زد میں آ گئے۔ چونکہ حسب سابق اب بھی بہت سے لوگ ادھر ادھر کھنڈروں اور تہخانوں میں روپوش تھے، اس لیے منگولوں نے شہر کو کئی حصوں میں بانٹ کر مختلف دستوں کے سپرد کر دیا تاکہ کھنڈرات کے کونوں کھدروں اور پناہ گاہوں کے اندر اور باہر تلاش کیا جائے تاکہ کوئی آدمی بچنے نہ پائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 40 دن تک یہ تلاش جاری رہی اور پناہ گاہوں اور تہخانوں سے گھسیٹ کر لوگوں کو نکالا گیا اور نہایت بے رحمی سے قتل کیا گیا۔
اس دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں سے مسجدوں میں آذانیں دلوائی گئیں، جس سے تہخانوں میں چھپے لوگوں نے سمجھا کہ منگولوں کی آفت سر سے ٹل گئی ہے۔ وہ اس دھوکے میں باہر نکلے اور پکڑے گئے۔ چنانچہ یہ ساری کارروائیاں کرنے کے بعد منگول مرو شہر سے روانہ ہوئے تو اس عظیم شہر کی آبادی صرف 4 آدمیوں پر مشتمل تھی، اور یہ 4 آدمی بھی ہندوستان کے ہندو تھے جو تجارت کی غرض سے وہاں مقیم تھے۔ منگولوں کے چلے جانے کے بعد جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے لوگوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ مطلع صاف ہو گیا ہے تو آہستہ آہستہ پھر سے یہاں آ کے آباد ہونے لگے۔ اس دوران ارسلان نامی ایک سالار نے جرأت کر کے اثر نو حکومت کی داغ بیل ڈالی اور نظم و نسق کی درستگی میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ نسا شہر کے ایک ترکمان دار کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے مرو پر چڑھائی کر کے ارسلان کو بھگا دیا اور خود حاکم بن بیٹھا۔ اس نے تقریباً 10,000 آدمی اپنی کمان میں جمع کر لیے اور ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ 6 مہینے کے عرصے میں اس کا حلقہ اثر تالقان تک پھیل گیا۔ وہ نسا پر حملے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ارسلان جو ابھی تک یاکشزار کے قلعے میں مقیم تھا اس نے اس پر چڑھائی کر دی اور اسے مار بھگایا، لیکن مرو کی قسمت کا ستارہ ابھی تک رو بزوال تھا۔ چنانچہ چنگیز خان کا سالار قراچا 1000 منگول لشکریوں کو لے کر پھر شہر پر حملہ آور ہوا اور جو شخص اس کے ہتھے چڑھا اسے معاف نہیں کیا۔ قتل و غارت کا یہ سلسلہ متواتر 40 دن تک جاری رہا، اور جو خوش قسمت اس مصیبت سے بچ نکلے انہیں اس کے بعد آنے والے ایک اور لشکر نے ختم کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے کئی مہمیں سر کرنے کے بعد آخر کار منگولوں نے خراسان پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان کی طرف جاتے جاتے ایک جگہ نظام الدین نے اچانک اپنے لشکر کو روک دیا۔ اس موقع پر عارض زوزنی نے دیکھا کہ ایک طرف سے 3 گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ مخبر اور ہرکارے تھے جو سلطان کی طرف سے مقرر تھے اور مختلف علاقوں کی خبریں نظام الدین اور عارض زوزنی تک پہنچاتے تھے۔ جب وہ تینوں سوار قریب آئے تب لمحہ بھر کے لیے بڑے غور سے نظام الدین نے ان کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، کیا کوئی اہم نوعیت کی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہم واقعی اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ آپ کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر دے کر چنگیز خان نے اپنے 2 سالاروں جائسی اور پیلگوش کو مقرر کیا تھا، لیکن اب چنگیز خان نے تبدیلی کی ہے اور جائسی کے ساتھ اس نے اپنے ایک دوسرے سالار کو مقرر کیا ہے جس کا نام الک ہے۔ اب جائسی اور الک ایک لشکر لے کر آپ کی تلاش اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلیں گے۔ برغا خان اور آپ کے ہاتھوں مارے جانے والے منگول سالار اربوش کی چچازاد بہن اولون بھی اس لشکر میں شامل ہوگی۔ پیلگوش کو چنگیز خان نے ایک نئی مہم سونپی ہے، وہ یہ کہ ہمارے شہر نسا پر حملہ آور ہوگا۔ اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ پہلے وہ نسا پر حملہ آور ہو، شہر کو نیست و نابود کرنے کے بعد نیشاپور پر حملہ آور ہو جائے۔ یہ خبریں بھی ملی ہیں کہ پیلگوش جب نسا شہر فتح کر لے گا تو نیشاپور کی طرف بڑھے گا اور اس کی مدد کے لیے چنگیز خان اپنے داماد کنجار کو ایک لشکر دے کر پیلگوش کی طرف روانہ کرے گا تاکہ نیشاپور شہر کو فتح کرنے میں آسانی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب نظام الدین عارف زوزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عارف زوزنی، میرے بھائی، اپنے لشکر سے چند دستے لو اور یہ رسد کا سارا سامان لے کر سلطان کی طرف چلے جاؤ۔ اب میں سلطان کی طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ سلطان پھر مجھے کسی شہر کی مہم کی طرف روانہ کر دے گا تاکہ میں چنگیز خان کی پیش قدمی میں سستی پیدا کروں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائی، میں چنگیز خان کو 2 ایسے چرکے لگانے کا عزم کر چکا ہوں کہ وہ چیخ چلا اٹھے گا۔ خداوند قدوس زندگی ایک بار دیتا ہے اور اس زندگی میں کچھ کر کے جانا چاہیے، اس لیے میں نے ایک عزم کر لیا ہے اور ہر صورت میں اس پر عمل کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے جب نظام الدین رکا تب عارض زوزنی کہنے لگا، امیر، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ سلطان کے پاس چلیں۔ نظام الدین کہنے لگا، میرے بھائی، کیا میں سلطان کے پاس اس لیے جاؤں کہ وہ کسی اور شہر کی طرف بھیجے اور میں وہاں جا کے مسلمانوں کی لاشیں گرتی دیکھ کر کڑتا رہوں، دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا رہوں؟ اس سے پہلے جو مصیبت ہم خوارزم، سمرقند اور بخارا میں اٹھا چکے ہیں، ان 3 حادثوں نے میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ جہاں تک ہمارے سلطان کا تعلق ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کے فیصلوں کی عبارتیں، اپنے منصفوں کی روایتوں کو قطعاً فراموش کر چکا ہے۔ نہ اس کے پاس ریاضت نیم شبی، نہ دن کی سلگتی آتش رہی ہے۔ وہ جگہ جگہ 2 لاکھ کے لشکر کو لیے سر چھپاتا پھرتا ہے، جبکہ ہمارے شہروں، قصبوں اور وطن کے شجر شجر کا بدن زخم زخم، کلی کلی کا تن لہو لہو ہے، بدن کی آنکھ نم ہے، سسکیاں لیتی فاختہ کسی سے امن و تحفظ کی امیدوار ہے۔ کئی ماؤں کی ہوک سینوں میں دب گئی ہوگی جن کے جوان بیٹے میدان جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ شہروں سے باہر مسلمانوں کے کفن کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ یہ ہمارے اس چمن کی بکھری داستانیں ہیں جس پہ ہم فخر کیا کرتے تھے۔ ہمارے لوگوں کے چہروں کی خوش رنگ تحریریں منگولوں کے ہاتھوں اڑ چکی ہیں، اور ہمارے سلطان کا یہ حال ہے کہ اس کی بوڑھی سوچیں جوان جذبوں کو ختم کر رہی ہیں۔ منگول چاروں طرف حقیر لفظوں کی خاردار فصیلیں نصب کر رہے ہیں اور سلطان کے ذہن پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کئی بار اس کی منت کر چکا ہوں کہ لشکر ہمارے حوالے کر دے، ہم جانے، اور چنگیز خان اگر ہم اسے مار مار کر صحرائے گوبی تک اس کا تعاقب نہ کریں تو سلطان میری گردن کاٹ دے، لیکن سلطان مانتا ہی نہیں۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تب عارض زوزنی کہنے لگا، نظام الدین، آپ کے ساتھ میرے کئی رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ یہ ہے کہ آپ میرے امیر ہیں، آپ کا اتباع میرا فرض ہے، آپ میرے سالار ہیں، آپ کی کمانداری میں میں اپنی جان اور اپنا تن من قربان کر سکتا ہوں۔ آپ میرے بھائی ہیں، بھائی کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ میرے دوست ہیں، دوست کے ساتھ دوستی نبھانا میرا فرض ہے۔
اس واسطے اگر آپ سلطان کے پاس نہیں جانا چاہتے تو چند چھوٹے سالاروں کو کچھ دستے دے کر یہ سارا سامان سلطان کی طرف بھجوا دیتے ہیں، اور جس مہم پر آپ نکلنا چاہتے ہیں عارض زوزنی چھاتی تان کر آپ کا ساتھ دے گا۔ عارض زوزنی یہاں تک کہنے کے بعد رکا، سانس لیا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر دوبارہ کہہ اٹھا، نظام الدین میرے بھائی، یہاں آپ کے قدم پڑیں گے، جہاں آپ کے قدم پڑیں گے وہاں عارض زوزنی آپ کے قدم سے قدم ملاتا ہوا، آپ کے شانے سے شانہ ملاتا ہوا دشمن پر ضرب لگائے گا، لیکن آپ کو کہیں نہیں جانے دے گا۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر نظام الدین کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، اچھا اگر یہ بات ہے تو چند سالاروں کو مقرر کرو کہ چند دستوں کے ساتھ وہ یہ سارا سامان سلطان کی طرف لے جائیں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ عارض زوزنی فوراً حرکت میں آیا، کچھ چھوٹے سالاروں کو چند دستے مہیا کیے جس کے ساتھ وہ سارا رسد کا سامان سلطان کی طرف بھجوا دیا گیا۔ جب وہ دستے روانہ ہو گئے تب اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، میں 2 خطرناک مہموں کی ابتدا کرنے والا ہوں۔ ان مہموں سے میں اپنی ملت کا سر بلند، اپنے دیش کے تحفظ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے جو میرا ساتھ دینے کا عزم رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، جو اس مہم میں شامل نہیں ہونا چاہتے وہ بائیں جانب نکل کر کھڑے ہو جائیں۔ نظام الدین کے ان الفاظ کے جواب میں سب نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور کوئی بھی بائیں جانب نکل کر کھڑا نہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نظام الدین خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے پہلو میں کھڑے عارض زوزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عارض زوزنی، جو کچھ میں کہنے والا ہوں غور سے سننا۔ جیسا کہ مخبروں نے بتایا ہے کہ چنگیز خان ایک لشکر اپنے سالار پیل گوش کو دے کر نسا کی طرف بھیجے گا، لہٰذا ہم یہاں سے اپنے شہر نسا کا رخ کریں گے، گھات میں رہیں گے۔ جو ہی منگولوں کا سردار پیل گوش نسا پر حملہ آور ہوگا ہم اس پر ضرب لگائیں گے اور اسے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ بچ سکے۔ اس کے بعد ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، نسا شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ نسا شہر میں داخل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اگر ہم شہر میں داخل ہو گئے تو منگولوں کا کوئی اور بڑا لشکر آئے گا اور شہر کا محاصرہ کر لے گا۔ اس طرح وہ شہر پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر نہیں ہے کہ ہم منگولوں کے سامنے شہر کا دفاع کر سکیں۔ نسا میں پیل گوش سے نمٹنے کے بعد ہم پھر اپنی گھات میں چلے جائیں گے اور اپنے مخبروں کو ادھر ادھر پھیلا دیں گے۔ جب ہمیں وہ خبر دیں کہ نشا پور میں چنگیز خان کا داماد قنجار پہنچ گیا ہے تو میں قنجار کے خلاف بھی کارروائی کروں گا، اور ان 2 مہموں میں خداوند قدوس کو منظور ہوا تو میں پیل گوش کا بھی سر کاٹ دوں گا اور چنگیز خان کے داماد قنجار کی بھی گردن کاٹوں گا۔ اپنے سالار پیل گوش اور داماد قنجار کے مرنے کے بعد چنگیز خان کو جو دکھ اور صدمہ ہوگا وہ بھی قابل دید ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین رکا، پھر عارض زوزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی اب بول، تیرا کیا خیال ہے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر عارض زوزنی کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا کیا خیال ہونا ہے میرے عزیز بھائی؟ جو خیال نظام الدین کا ہے وہی خیال عارض زوزنی کا ہے۔ عارض زوزنی کے یہ الفاظ سن کر نظام الدین خوش ہو گیا تھا۔ 1 دن اور 1 رات وہیں انہوں نے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد وہاں سے انہوں نے کوچ کیا۔ نسا شہر کے نواح میں نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں چلے گئے تھے۔ چنگیز خان کے حکم پر چنگیز خان کا نامور سالار پیل گوش ایک بہت بڑے اور جرار لشکر کے ساتھ نسا شہر کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اس نے سفر کرتے ہوئے نسا شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ نسا شہر کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ نسا شہر مقابلتاً محفوظ مقام شمار کیا جاتا تھا۔ یہاں کے باشندوں نے ایک بار سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے باپ تکش کے زمانے میں بغاوت کر دی تھی، اور چونکہ شہر کی فصیل بہت مضبوط تھی اس لیے سلطان کو اثر نو شہر کو فتح کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی تھی۔ چنانچہ جب شہر فتح ہو گیا تو فصیل پر سب مورچے گرا دیے گئے۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین کے زمانے میں جب اہل شہر نے پھر گڑبڑ کرنا چاہی تو سلطان کے حکم سے فصیل شہر بھی گرا دی گئی تھی۔ بعد میں جب منگولوں کی بے پناہ یلغاریں شروع ہوئیں تو سلطان نے اہل شہر کو فصیل اور مورچوں کی مرمت کی اجازت دے دی۔ چونکہ منگولوں کی لشکر کشی کا خطرہ ہر آن بڑھتا جا رہا تھا اس لیے نہایت سرعت سے تمام دفاعی انتظامات مکمل کر دیے گئے۔ چنگیز خان کا نامور سالار پیل گوش جب اپنے لشکر کے ساتھ نسا شہر کے باہر آ کے پڑاؤ کر گیا تب اس کی خبر نظام الدین کے مخبر بھی اسے کر چکے تھے۔ پیل گوش رات کے وقت نسا شہر کے نواح میں پہنچا تھا۔ شہر کے لوگوں کو بھی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا وہ چوکنے ہو چکے تھے، تاہم انہیں یہ خبر نہ تھی کہ ان کا بڑا سالار نظام الدین اور اس کا ساتھی عارض زوزنی ایک لشکر کے ساتھ منگولوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے گھات میں پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ اسی رات جب نظام الدین کو پیل گوش کے آنے کی خبر ملی تب اس نے عارض زوزنی اور دوسرے چھوٹے سالاروں کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر عارض زوزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عارض زوزنی میرے بھائی، چنگیز خان کا سالار اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ نسا شہر کے نواح میں پڑاؤ کر چکا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم نے اسے زیادہ ڈھیل نہیں دینی۔ آنے والی صبح کو ہم اس سے ٹکرائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے ٹکراؤ کو دوپہر سے پہلے ختم کر کے کوشش کریں کہ ہم پیل گوش کے لشکر کا خاتمہ کر دیں۔ عارض زوزنی میرے بھائی، ہم لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ تم لے کر ذرا بائیں جانب سے کعبہ کاٹتے ہوئے پیل گوش کے شمال کی طرف سے نمودار ہونا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔